بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے۔ آج سے ٹھیک 5 دن بعد یا 6 دن کے بعد عید کا دن ہوگا۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے۔ ایسا نہیں لگتا ایک بڑی جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں یا مسجدوں میں عید کی نماز ہوگی، بلکہ جس طرح سے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے، عید کے دن بھی ہمیں عید کی نماز یا اسی طرح کی کوئی نماز ہمیں اپنے گھروں میں ادا کرنی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ کرنی ہے کہ جو حضرات لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے اور جمعے کے دن شرائط نہیں پائے جانے کی وجہ سے جو علماء نے ذکر کیا ہے، یا پھر امام نہیں ملنے کی وجہ سے جو اسے جمعے کی نماز پڑھا سکے، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، وہ حضرات عید کے دن چاشت کی نماز ادا کریں گے۔ اس کی شکل یہ ہوگی کہ عید کے دن سب سے پہلے گھر کے سارے حضرات نہا دھو کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑی سی جگہ میں، ہال کی شکل میں ہو، بڑے روم کی شکل میں ہو، برآمدے کی شکل میں ہو، یا اور بھی کوئی شکل ہو، ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور ایک بڑی سی چادر جو پاک صاف ہو اس کو بچھا دیں گے اور پورا فیملی وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ فیملی سے مراد ایک تو وہ خود ہے، پھر اس کی بیوی ہے، اس کے بچے بچیاں ہیں اور اس کے ماں باپ، اور وہاں پر تمام لوگ الگ الگ، جماعت سے نہیں، الگ الگ 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کریں گے۔ 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کریں گے، اور چاشت کی نماز عام نمازوں کی طرح اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے آپ عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی وہ بھی نماز ہے۔ جو حضرات لاک ڈاؤن کے زمانے میں جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے پاس امام میسر ہے اور جمعے کی جو شرائط ہے علماء نے بتائے ہیں وہ شرائط پائے جاتے ہیں، تو وہ حضرات عید کی نماز ادا کریں گے۔ بہت سارے احباب نے مجھ سے درخواست کی کہ چونکہ عید کی نماز سال میں 2 ہی مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کی ترکیب بتا دیں، تو میں آپ کو ایک ترکیب بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت دل سے ماننے کا نام ہے، زبان سے بولنا یہ مستحب ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الفطر کی، جو کہ واجب ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلے کی طرف۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک لے جائیں گے، یہ ہے لو، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو باندھ لیں گے، جیسے عام نمازوں میں نیت باندھتے ہیں اسی طرح سے نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر ایک تکبیر کہیں گے، پہلی تکبیر ہوگی، اپنے ہاتھ کو کان کے لو تک لے کے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک لے کے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے کانوں کے لو تک لے کے جائیں گے اور اس کے بعد ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورہ ملائیں گے، اور جس طرح سے عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے یہ رکعت مکمل کریں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے،
اس کے بعد کوئی سورہ ملائیں گے، اس کے بعد ایک ساتھ 4 تکبیر یہاں پر ہوگی۔ پہلی تکبیر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک لے کے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کے اندر اسی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک لے کے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک لے کے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ جب چوتھی تکبیر ہوگی تو اپنے سیدھے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک نہیں لے جائیں گے، بلکہ سیدھے آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جیسے عام نماز ہوتی ہے ویسی عام نماز جو ہے نا مکمل کریں گے۔ یہ مختصر سی چیز تھی عید کے دن کے لیے، جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔